اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واسیل۔ دوستو، قریب قریب آئیں۔ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ صف توڑتے ہوئے دوسرے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آئیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی وہ اولین سورت ہے، سورہ فاتحہ، جسے ہم پانچوں نمازوں میں، فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں، واجب نمازوں میں، جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ اگر ہم حساب لگا لیں تو ہم دن میں 4 دفعہ تو یہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، 10 دفعہ یا 12 دفعہ یہ ہم ظہر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس طرح سے 4 دفعہ یا 8 دفعہ اسے ہم عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور 5 دفعہ یا 7 دفعہ اسے ہم مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور کوئی 9 دفعہ اور کوئی 17 دفعہ اسے عشاء کی نماز میں پڑھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، اس کو بھی شمار کر لیں، صلاۃ حاجات، صلاۃ توبہ، یعنی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو یہ کافی تعداد بنتی ہے اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی۔ تو دوستو، یہی وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی سورت کسی دوسرے نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ ایسی سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں وہ نازل فرمایا ہے، یعنی جس طرح بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، یہ اس انداز میں اسے نازل فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی قدرت، اس کی مالکیت، اس کے بعد پھر اس کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم اور پھر اس سے مانگتا کہ اسی سے مانگنے کا کہا گیا ہے، اور پھر ہم مانگتے کیا ہے؟ صراط مستقیم، وہ راستہ جو جن پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چلے، جن پہ اولیاء اللہ چلے، جن پہ صادقین چلے، جس پہ صالحین چلے، جس پہ شہداء چلے، یہ وہ راستہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم میرے سامنے سر تسلیم خم کرو، میری غلامی قبول کرو، میرے احکام مانو، اور جو جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے اسے مانو اور اس پہ چلو۔ فَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بس تم
میری عبادت کرو، میری غلامی کرو، میرا حکم مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوستو، جب تک ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، ہم سیدھے راستے کو سمجھیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اس انسان کی خاطر، تاکہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کو پہچان لے۔ جب یہ اللہ کو پہچان لے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لو، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں انہیں پہچان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے، یعنی مفہوم ایسا ہے کہ میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور اس پہ دوزخ کی آگ حرام نہ ہو جائے۔ دوزخ دو طرح کی دوزخیں ہیں، ایک دوزخ اس دنیا کی دوزخ ہے اور ایک دوزخ اس دنیا کی دوزخ ہے۔ اس دنیا کی دوزخ اگر ہم سمجھیں کہ ہم یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمیں جو یہ سہولتیں مل رہی ہیں، ہم یہ جو عزتوں کو اچھال رہے ہیں، ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہمیں ایک ریلیف ملا ہوا ہے، اگر یہ ہم اسے جنت کی زندگی سمجھیں یا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ہم سراسر خسارے میں ہیں، کیونکہ ہماری ہر نافرمانی، ہمارا ہر گناہ، ہمارا ہر سرکشی یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اور ہمارے کھاتے میں گناہ پہ گناہ درج ہوتے جا رہے ہیں، نافرمانیاں پہ نافرمانیاں درج ہوتی جا رہی ہیں۔ اور نافرمان کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی اس زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ کتنا عرصہ میں برداشت کر لیں گے؟ ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ کتنا عرصہ میں برداشت کر لیں گے؟ والدین سے یعنی جو وہ مہربانی، وہ رحم، وہ محبت، وہ جو منسوب ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اس انسان سے کہ جیسے جتنی 70 مائیں، اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک ماں کی محبت کو اگر ہم دیکھ لیں، پرسوں میں ایک بیان سن رہا تھا تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ سوات کی طرف بنیر، یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کنویں میں گر گیا تھا۔ اب سب لوگ کنویں کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کنویں تک تو پہنچ گئے، مگر اب سب یہ ترتیبیں بنا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیسے اس کو نکالا جائے۔ اس کی ماں کو اطلاع ملی، اب وہ لڑکا جو ہے، وہ چھوٹا بچہ جو ہے، وہ پانی میں نیچے جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، مطلب ہے وہ ڈوب رہا ہے، بس وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو اسے نہ تیرنا آتا ہے نہ کچھ آتا ہے۔ تو اتنے میں اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ان لوگوں کو چیرتی ہوئی سیدھا کنویں میں وہ کود گئی اس بچے کو بچانے کے لیے۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ اس کنویں میں اب پانی کتنا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے یا پانی سے خشک ہے، مگر اس نے چھلانگ لگا لی اور اپنے بچے کو گود میں لے لیا۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اس بندے سے، 70 مائیں
اور یا ان سے زیادہ. اب رسول اللہ کی محبت کو، اس کی رحمت کو، اس کی مہربانیوں کو وہ پہچاننا سب سے پہلی بات ہے. اور جب ہم اسے پہچان جائیں تو ہمارا ایمان اللہ پہ آ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے کسی چیز کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی مہربانیوں کو اور اس کے قہر و غضب کو یہ اپنے دل میں پہلے بٹھانا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان میں پختہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. جب یہ ہمارے دل میں آ جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تو ہمیں اپنی نمازوں میں بھی لطف آنے لگے گا. محبوب سے ہر ایک ملنا چاہتا ہے، محبوب سے ہر ایک بات کرنا چاہتا ہے. اور یہ نماز جو ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب محبوب کو اس کا عاشق دیکھے، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو وہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی جب نماز پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ. اب اللہ جسے ہم ایمان میں کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ آل مائٹی ہے، کل ہے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ وہ اگر آج یہ جو 10 ارب انسان اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر بندے کو وہ اربوں ڈالر دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی ہے جیسے سمندر سے ایک چڑیا یا دریا سے ایک چڑیا ایک بوند پانی اٹھا لے اپنی چونچ میں، اتنی سی بھی کمی نہیں آتی ہے. تو پھر ہمیں جب ہم پہچان لیں اس ذات کو تو ہمیں نمازوں سے پھر اس سے کوئی چیز طلب کرنے میں بھی لطف آئے گا. اور ہم اس انداز میں چیزیں لیں گے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے. انہیں جب اپنے باغ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو 2 رکعت نفل ادا کر لیتے تھے، اسی جگہ پہ کنواں کھودتے تھے اور اسی جگہ پہ پانی نکل آتا تھا. اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے مطلب ہے کوئی بھی چیز، تو وہ 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور اللہ سے سوال کرتے تھے، اور اس وقت تک سوال کرتے رہتے تھے، اس وقت تک نفل ادا کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جاتا. تو ہم جو آج جس پریشانی میں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے نماز کو نماز نہیں سمجھا. ہم نے ایک روٹین کی چیز سمجھ لی ہے، آتے ہیں، ادا کرتے ہیں، خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی. تب ایسی نمازوں سے ہم اگر یہ توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عظمت عطا کرے گا جو صحابہ کرام کو عطا ہوئی تھی، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد ہمیں، ایمان وہ چیز ہے جس پہ اگر دل آ جائے نا، وہ دل میں بیٹھ جائے تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، ایمان اور نماز، ان کو سیکھنے کے لیے پھر ہمیں علم کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، احادیث ہیں. آج کا موجودہ جو ہم سائنسی دور دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اسے ایسا ہی جیسے کہ یہ جو ملحدین ہیں، منکر لوگ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس انداز میں ہم اسے دیکھیں گے تو کام نہیں چلے گا. اس کو ہم دیکھیں گے
تو قرآن سے ریلیٹڈ ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ قرآن کی شاخیں ہیں ساری، احادیث اس کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو احادیث سے سمجھو، یہ علم ضروری ہے، اور اتنا علم تو ہر بالغ مرد عورت پہ ضروری ہے سیکھنا کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی تو اس کی تحت گزار سکے کہ حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ظلم کیا ہے، رحمت کیا ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت کیا کام کس طریقے سے کیا۔ ہمارے سامنے ہزاروں ایسے موقع آتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں کس انداز سے داخل ہوں، گھر سے باہر جاتے ہیں کس انداز سے، ہم باتھ روم میں جاتے ہیں کس انداز سے جائیں، کیا پڑھ کے جائیں، باتھ روم سے باہر آتے ہیں کیا پڑھ کے باہر آئیں، باتھ روم میں کیا ہم بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمارا وہاں کیا رویہ ہو، ہم کپڑے بدلتے ہیں کیسے بدلیں، کس انداز میں ہم کپڑے پہنیں، کس انداز میں ہم کپڑے اتاریں، ہمارا ستر کتنا ہونا چاہیے، ہم جب وضو کرتے ہیں تو کس انداز میں کریں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس انداز میں رکھیں، زکوٰۃ کے کیا ہے، اور اس طرح سے حج کیسے کریں، یہ پورا علم ہے۔ اور علم قرآن پاک کی ایک آیت، یہ اگر کوئی سیکھتا ہے تو اسے 100 رکعت نفل عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر علم کا کوئی ایک باب سیکھتا ہے، ایک چیپٹر سیکھتا ہے، تو اسے 1000 نفل عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو جتنی فضیلت علم کی آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ذاکرین کی جماعت بیٹھی تھی، ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا تھا، علم والی جماعت تھی، درس و تدریس کی جماعت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس و تدریس والی جماعت میں بیٹھ گئے کہ مجھے معلم بنا کر کے یہاں بھیجا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر یہ معمولی عبادت ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ آپ کہیں، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور ایک دوسری جگہ میں کہتے ہیں ایک سبحان اللہ پہ اتنا اجر ملتا ہے جتنا احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ کا بھی یہی کہا، اسی طرح سے اللہ اکبر کا بھی یہی کہا۔ تو یہ جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے تم مجھے یاد کرو۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے تو میں 2 قدم اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ پہل ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری سہولتوں کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں۔ دیکھیں، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم کب پیدا ہوئے، ہمیں اتنا علم ہے احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کہ کوئی الست کوئی چیز ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام، ان کے کندھوں سے یہ جتنے بھی قیامت تک ارواح آ رہی ہیں، وہ سرخ چینٹیوں کی طرح ان کے کندھوں سے بہتے ہوئے میدان میں جمع ہوتی رہی، دائیں کندھے سے بائیں کندھے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی عہد و پیمان دیا، وہاں ہمارے ساتھ انٹروڈکشن ہوئی، اور ہم نے مان لیا۔ اچھا، اب ہمیں وہاں سیف ہیون میں رکھا گیا، پتہ نہیں سیف ہیون، اب پتہ نہیں سیف ہیون کہاں پہ ہے، ہمیں وہ بھی پتہ نہیں، کتنے عرصے ہم رہے۔ پھر ہمیں باپ کی پشت پہ لایا گیا۔ اب باپ کی پشت پہ جب ہم آئے تو کتنا عرصہ رہے ہم پتہ نہیں، ان کی پیدائش کی
بعد کتنے عرصے کے بعد ہم ماں کے رحم میں چلے گئے. وہاں تو ہمیں پتہ ہے 9 مہینہ تقریباً کم و بیش وہاں ہم رہے. وہاں سے پھر ہم اس دنیا میں آئے. اب اس دنیا میں آتے ہوئے دیکھیں ہمیں ہاتھ پاؤں دیے گئے، ہمیں دل دیا گیا، ہمیں جگر دیا گیا، ہمیں پھیپھڑے دیے گئے، ہمیں پیٹ دیا گیا، ہمیں انتڑیاں دی گئیں، ہمیں منہ دیا گیا، زبان دی گئی، آنکھیں دی گئی، دماغ دیا گیا، چہرہ دیا گیا، شناخت دی گئی. الغرض جو ہم اپنی بدن پہ سوچتے ہیں روح تک، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم تو نہیں. یہ تو ہم اللہ کی جو مطلب ہے، جیسے اب گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہوتی ہے تو وہ ایک پرزہ لیتی ہے ایک کمپنی سے، دوسرا پرزہ لیتی ہے دوسری کمپنی سے. اس طرح سے اس کو وہ دن میں ایک گاڑی کے لیے ہزاروں کمپنیوں کی طرف سے وہ پرزے آتے رہتے ہیں. کوئی بجلی کی طرف سے، کوئی پیٹرول والے کی طرف سے، کوئی ہوا والے جو ہیں ان کی طرف سے، کوئی انجن والوں کی طرف سے. تو اس طرح سے مختلف پرزے اس کو آتے رہتے ہیں تو وہ اس کو جوڑتے رہتے ہیں. مگر اوپر سے مونوگرام کیا لگتا ہے، کوئی ٹویوٹا لگتا ہے، کوئی شیورلیٹ لگتا ہے، کوئی مطلب ہے مختلف قسم کے اس کے اوپر مونوگرامس لگ جاتے ہیں. تو ہمارے اوپر اب مونوگرام کیا ہے؟ نمبر 1 ہم اشرف المخلوقات ہیں. نمبر 2 ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. نمبر 3 ہم انسان ہیں. نمبر 4 ہمارا ایک نام ہے. اب وہ نام چاہے وہ اختر ہے، چاہے عبداللہ ہے، چاہے جمعہ ہے، چاہے عمر ہے، چاہے بکر ہے، چاہے زید ہے، جو بھی ہے. جیسے کہ یہ گاڑیوں کی دنیا میں مختلف قسم کی کاریں ہیں اور ہر کار کا کوئی ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ اس نسل کی کار ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. اب ٹویوٹا ہے، اس کے تقریباً 10-20 ماڈلز ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ جو ہے یہ اربوں کے ماڈلز ہیں. اب اس میں میرا کوئی الگ نام ہے، دوسرے کا الگ نام ہے، تیسرے کا الگ نام ہے، اور پھر اس میں ہماری پہچان ہے. فنگر پرنٹس کے ذریعے سے، آئیز کے ذریعے سے، مطلب ہے آنکھوں کے ذریعے سے ایک پہچان ہے ہماری. آواز کے ذریعے سے ایک پہچان ہے. عقل کے ذریعے سے ایک پہچان ہے. اور ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مکمل بندوبست کیا کہ ہمیں یہاں پہ آتے ہی ہمیں خوراک ملے. اور اس کے لیے ماں تھی، باپ تھا. ماں کی چھاتیوں سے ہمارے لیے خوراک جاری ہو گئی. یہ دنیا میں آتے ہوئے جب ہم ماں سے الگ ہوئے برتھ کے ٹائم پہ ہمارا وہ کنیکشن کاٹ دیا گیا، مگر پھر ہمارا ایک اور کنیکشن شروع ہو گیا. اس لیے ماں کا رتبہ سب سے بڑا رتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ماں کا، پھر ماں کا، پھر ماں کا، اور چوتھی بات باپ کا. یہ وہ تیار رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہی یہاں پہ ہمارے حوالے کر دیے. ماں، باپ، بھائی، بہن، دادا، دادی، نانا، نانی، پھوپا، پھوپھی، یعنی پھوپھی ہو گئی. پھوپھی کے بعد پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھوپھا بھی ہو جاتا ہے پھر. اچھا، اس طرح سے خالہ، خالو. خالہ ہے وہ بھی تیار رشتہ ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خالو ہو جاتا ہے پھر ساتھ میں. اس طرح سے یہ مختلف جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تیار. اور قرآن پاک میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان رشتوں کو قائم رکھو. اور ساتھ میں احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف پیار بری نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی ان کا اس میں سلوک ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک حج اور عمرہ، مقبول حج اور عمرہ. تو پوچھا گیا کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 10 بار انہیں پیار بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو بولا 10 مقبول حج اور عمرے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. دیکھیں ہمیں گھروں میں ملی ہے.
تو اسی طرح سے جب ہم اپنے قرابداروں کے ساتھ یہ جو تیار رشتے ہیں ان سے ہم رشتے نبھاتے ہیں تو ہم مؤمنین میں شمار ہوتے ہیں، نہیں تو ہم فاسقین کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ برتاؤ کا بولا کہ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خبر گیری کرو اور بیمار پرسی کیا کرو، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کیا کرو۔ اور بیمار پرسی پہ بھی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، فرمایا گیا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرو۔ اس سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ حسن اخلاق والے ہیں وہ سب سے آگے، انہوں نے جیسے میدان مار لیا جو حسن اخلاق والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ دوستو، یہ جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے ہم کریں، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ برے اعمال سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ جب ہمارا ایمان پختہ ہو گیا تو ہم نے اللہ کو تو ناراض نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا، اور جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹا لینا ہے۔ یہ جو ہماری اپنی یہ جو میں ہے نا، اس کو ہم نے اپنے اس عمل سے ہٹا دینا ہے، کیونکہ جو کچھ اگر مجھے پیسہ دیا ہے تو اللہ نے دیا، میں جو بھی صدقہ خیرات کر رہا ہوں وہ میں اسی سے پیسے سے تو کر رہا ہوں، اسی جائیداد سے کر رہا ہوں، وہ جو مجھے اللہ نے فراہم کیا تو وہ میں اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگوں کو دوں۔ آ جاتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر اس نیت سے دی جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ، اور اگر احد پہاڑ جتنا سونا چاندی کوئی اس طرح خیرات کرے، صدقہ کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی، تو یہ بجائے ثواب کے وبال ہے، کیونکہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ جب ہماری نیتیں صحیح ہو گئی ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ہم خود بخود نیکی کی طرف جائیں گے، ہم خود بھی نیک کام کریں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں گے، خود بھی برے کاموں سے بچیں گے، دوسروں کو بھی برے کاموں سے ہم بچائیں گے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہوں گے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں گے، ہم خود اس میں کہیں بھی نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کہہ دو اے میرے نبی، کہہ دو، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور جو لوگ میری پیروی کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ تو دوستو، یہ تو ایک واضح پیغام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی کہا کہ دیکھو تم لوگ جو میرے منہ سے ایک بھی اگر آیت سن لو، ایک حدیث سن لو تو اسے محفوظ کر لو جیسا کہ وہ ہے، اور اسی انداز میں کسی اور تک تم پہنچا لو، تو مطلب ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم مجھ سے جو کچھ بھی سنتے ہو اسے خود محفوظ کر لو اسی طرح جس طرح تم نے سنا، اور اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
ایمان لائے تو اسی دن نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ کچھ، اسی دن وہ جناب سب چل پڑے اور 5 آدمی لے کر کے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھا لیجئے، یہ میری آج کی کمائی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا، ہمیں مزہ آئے گا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، انہیں اللہ کی پہچان کرائیں، انہیں یہ کلمہ پڑھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ کلمے کے نیچے زندگی گزارنی کیسی ہوتی ہے، اور انہیں یہ ہم سمجھائیں کہ دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہم نے امتحان دینے ہیں، اور امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں جب ہم قبر سے باہر نکلیں گے تو ہمیں رزلٹ کارڈ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر تو ہم دیکھیں آج کل گریڈز ہیں نا، پہلے تو ہمارا ہوتا ہے فرسٹ ڈویژن، گڈ فرسٹ ڈویژن، فرسٹ ڈویژن، پھر جناب سب سیکنڈ، تھرڈ، فیل، اس طرح سے آج کل تو وہ گریڈز ہیں، اے گریڈ ہے، اے پلس گریڈ ہے، اے ڈبل پلس گریڈ ہے، اے ٹرپل پلس گریڈ ہے، اس طرح سے آج کل تو گریڈز ہیں۔ اور وہ گریڈز کیا ہیں کہ جتنی اونچی گریڈ میں ہم پاس ہوں گے اتنی اونچی جنت میں ہم جائیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تمہیں میں نے پیدا کیا اس لیے کہ تم میری عبادت کرو، اور تمہارے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جو کچھ بھی ہے وہ میں نے پیدا کیا اس لیے کہ وہ تمہاری خدمت کریں۔ اب اے بنی آدم، تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان، یعنی زندگی کا مقصد پہلے بتا دیا نا کہ کیا ہے، تو اب کہہ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد پہچان، اٹھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھ مجھے ڈھونڈ، اگر مجھے پا لیا تو یہ سب کچھ تمہارا، اور اگر مجھے نہیں پا سکے تو کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ تو دوستو اب اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی برکتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کا علم سیکھنے کے لیے، اور یہ جتنا کچھ ہمارے اوپر مطلب ہے ظاہر ہوتا جائے، یہ ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ظاہر تو ہو چکا قرآن اور حدیث، یہ اب دوسروں تک پہنچانے کے لیے خود حسن اخلاق کا نمونہ بن کر، خود نماز کا پابند بن کر، خود ذکر و عبادت کرتے ہوئے، خود علم کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ہوئے، اور خود دوسروں کا خیر خواہ بنتے ہوئے، اور اپنے آپ کو نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم دوسروں کو، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتی تھی، ہم بھی وہی کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔